ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ 15 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقہ دتا خیل میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا، جس میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دوسری کارروائی ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں خفیہ معلومات پر کی گئی، جس میں فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ان دہشت گردوں میں 4 افغان نکلے ہیں، جبکہ ان میں ایک خارجی ونگ کمانڈر عالم محسود بھی شامل ہے۔ ISPR کے مطابق علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی مہم پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گی۔ ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تلاش کے لیے آپریشن تیز کر دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت نے خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ قومی اتفاق سے جاری رہے گا۔ انسداد دہشت گردی مہم پائیدار امن کے قیام کی قومی کاوشوں کا مظہر ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ انتہا پسندی کے خلاف قومی اتفاق میں خلل ڈالنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کولاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور دتا خیل ضلع شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف 2 مختلف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ان آپریشنز میں فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی کی اور کہا ہے کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملک دشمن 15 دہشت گردوں کا خاتمہ قومی کامیابی ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں 15 اور 16 نومبر کو 2 مختلف کارروائیوں میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد مارے گئے، جس میں دہشت گرد گروہ کے سرغنہ عالم محسود کی ہلاکت بھی شامل ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کارروائی میں مزید 5 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ صلاحیت کا شاندار مظاہرہ کیا اور سندھ حکومت دہشت گردی عزم کے خلاف جاری مہم کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ لازمی ہے اور قوم اپنی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان کے محافظ ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری حد تک لڑیں گے۔ کراچی کے علاقے کالا پل کے قریب اسکول کے بچوں کی پکنک بس تیز رفتاری کے باعث خوفناک حادثے سے بال بال بچ گئی۔ بس میں 40 سے زائد بچے، بچیاں، اساتذہ اور اسکول کی پرنسپل موجود تھیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان ملک سے۔ ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا ابتدائی طور پر واقعے کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ کالا پل کا مقام ہے جہاں پر کالا پل سگنل کے قریب جو ہے وہ اسکول کے بچوں سے بھری بس تھی۔ یہ کراچی چڑیا گھر پکنک کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے، تاہم رستے میں ڈرائیور نے تیز رفتاری غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے ایک بائک سوار کو ہٹ کیا، اس کے بعد ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے بس کو بھگانا شروع کر دیا، جس سے بس جو ہے وہ بے قابو ہو کر پلر میں ٹکرا گئی اور بس میں کوئی فی الحال خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں آیا۔ تمام کے تمام بچے محفوظ ہیں۔ بس کا ڈرائیور جو ہے وہ موقع سے اسی وقت فوری طور پر فرار ہو گیا تھا اور ڈرائیور جو ہے وہ بچوں کو بس میں ہی چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث اسکول کے بچے کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں ڈال دی تھی اس ڈرائیور نے۔ پولیس جو ہے اس نے بس کو تحویل میں لے لیا ہے اور ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ بس کو تحویل میں لے کر پولیس نے تھانے منتقل کر دیا ہے اور مالک کی تلاش بھی جاری ہے اور ان قانونی کارروائی کا آغاز جو ہے باقاعدہ طور پر ٹریفک پولیس کی اجازت سے کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی یہ تقریب حلف برداری آج ایوان صدر مظفر آباد میں ہوگی۔ حلف برداری میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور مظفر آباد پہنچ گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی شرکت کا امکان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد گزشتہ روز کامیاب ہوئی تھی۔ ان کی اپنی ہی کابینہ کے رکن رہنے والے پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو وزارت عظمیٰ کے لیے 36 ووٹ ملے۔ مخالفت میں صرف 2 ووٹ آئے۔ پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد کے لیے 48
20 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا۔ ایوان سے آخری خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخصی آئین اور انتظامی ڈھانچے کی تباہی کا ذمہ دار ہو؟ کیا ان کی کابینہ کے ممبران اس کے ذمہ دار نہیں؟ یہ سیاسی نظام تبھی بچے گا جب ہماری سرحدیں محفوظ ہوں گی۔ پاکستان کی مسلح افواج موجود نہ ہوں تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور نے ایوان سے خطاب میں ایکشن کمیٹی کو حقیقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے کچھ معاملات جینوئن اور کچھ خواہشات ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کو فون پر مبارکباد دی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے فیصل ممتاز راٹھور کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی اور کہا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی کامیابی نہ صرف پارٹی کی کامیابی ہے بلکہ یہ کشمیری عوام کی حقیقی فتح بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ترقی، امن اور استحکام کے ایجنڈے کو ترجیح دی ہے۔ پارٹی کی قیادت ہمیشہ کشمیر کے حقوق اور عوامی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دیتی رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بی بی صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے ہمیشہ کشمیر کے مسائل اور کشمیری عوام کی فلاح و بہبود کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی فتح کشمیر کی سیاسی آزادی اور عوامی ترجیحات کے احترام کا مظہر ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور۔ قرارداد کے حق میں 14 ووٹ آئے، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ روس، چین نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی مندوب نے سلامتی کونسل میں پاکستان، مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، یو اے ای، ترکیہ، انڈونیشیا سے تشکر کا اظہار کیا۔ امریکی مندوب نے کہا، ہم سب اکٹھے ہوئے صورتحال کی سنگینی کا ادراک کیا، اقدامات کیے۔ غزہ کے استحکام کے لیے قرارداد اہم ہے۔ آج تاریخی تعمیری قرارداد منظور ہوئی۔ قرارداد میں غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی اور غزہ میں عبوری حکومت کے قیام کے نکات شامل ہیں۔ دوسری جانب حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپس نے سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد کو مسترد کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے سیکیورٹی کونسل کے غزہ سے متعلق قرارداد فلسطینیوں کے حقوق اور مطالبات پورے نہیں کرتی۔ یہ قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں انسانی امداد کا انتظام اقوام متحدہ کے زیر نگرانی فلسطینی اداروں کے پاس ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اقدام کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن معاہدے سے غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ انہوں نے غزہ منصوبے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام اور غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اس منصوبے سے غزہ میں امن کی امید سامنے آئی ہے۔ مذاکرات میں پاکستان نے عرب ممالک کے پروپوزل کی حمایت کی۔ ہم نے پروپوزل میں اپنی تجاویز کو بھی شامل کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہمارا مقصد ہے۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد کے حق میں 14 ووٹ آئے ہیں جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی مندوب نے سلامتی کونسل میں پاکستان، مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، یو اے ای، ترکیہ اور انڈونیشیا سے تشکر کا اظہار کیا ہے۔ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد کو مسترد کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی امریکہ اور مسلم ممالک کی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں عبوری حکومت کے قیام پر ووٹنگ ہوگی۔ سلامتی کونسل میں غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی پر ووٹنگ ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپس نے غزہ قرارداد کے مسودے کو مسترد کر دیا۔ بیرونی قوتوں کے کنٹرول کی راہ میں ہموار کرے گی۔ قرارداد سے غزہ کی حکومت اور تعمیر نو غیر ملکی سرپرستی میں چلے گی۔ حماس کا موقف ہے کہ قرارداد سے فلسطینیوں سے ان کی حکمرانی چھن جائے گی۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی کا مطلب غیر ملکی سرپرستی ہوگا۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں انسانی امداد کا انتظام اقوام متحدہ کے زیر نگرانی فلسطینی اداروں کے پاس ہونا چاہیے۔
حماس نے غزہ کو غیر مسلح کرنا یا فلسطینیوں سے مزاحمت کا حق چھیننے کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قرارداد میں جنگ بندی پر عمل درآمد اور غزہ میں بین الاقوامی امن فورس کا قیام شامل ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بنکرنگ کے لیے تاریخ کا پہلا لائسنس جاری کر دیا گیا۔ جنید انور چودھری نے بتایا کہ کراچی پورٹ پر پہلی عالمی معیار کی بنکرنگ سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ متعدد بین الاقوامی کمپنیوں نے بھی لائسنس کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ مستقبل میں پورٹ سے اربوں روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنکرنگ سروس وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر شروع کی گئی ہے۔ جہازوں کو بین الاقوامی معیار کا فیول سپلائی نظام دستیاب ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی معیار کی بنکرنگ سے کراچی پورٹ کی علاقائی مسابقت بڑھے گی۔ منظم بنکرنگ سروس سے غیر ملکی شپنگ لائنز کی آمد بڑھے گی اور آپریشن سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور نے کہا کہ کراچی پورٹ میں عالمی حفاظتی اور آپریشنل اسٹینڈرڈز نافذ کر دیے گئے ہیں۔ نئی سروس سے مرمت، سپلائز اور میری ٹائم لاجسٹکس میں روزگار بڑھائے گا۔ ایندھن کے معیار، دستاویزات اور شفافیت پر عالمی اصولوں کی مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ بچوں کے خلاف جرائم کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے۔ بچوں کے جنسی استحصال، بدسلوکی، تشدد کی روک تھام اور بحالی کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا، بچوں کے ساتھ جنسی استحصال، بدسلوکی، تشدد صرف جرم نہیں، انسانیت کے خلاف بغاوت ہے۔ بچے میری ریڈ لائن ہیں، سب مجھے پیار رہے ہیں، سب کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کے خلاف جرائم میں ملوث لوگ سماج کے ناسور ہیں، پنجاب سے جڑ سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ صوبے میں بچوں کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان کا پہلا ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی قائم کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی مستحکم گورننس کو ملا کر بچوں اور شہریوں کی حفاظت کا ایک محفوظ نظام بنا دیا۔ پنجاب کا ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی ہزاروں بچھڑے ہوئے بچوں بزرگوں کو ان کی فیملی سے ملا چکا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں کسی بچے کے لاپتہ ہونے کی صورت میں ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی کے ذریعے فوری رابطہ کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری محفوظ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن مقامی حکومت کے انتخابات کے لیے سرکاری افسران، عدلیہ یا سرکاری ادارے سے ریٹرننگ آفیسر، ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی حکومت کی میعاد 14 فروری 2021 کو مکمل ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی حکومت کی میعاد مکمل ہونے کے 120 دن کے اندر الیکشن کرانے کا پابند ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد میں 2021 کے بعد سے اب تک الیکشن نہیں ہو سکے۔ کراچی میں پولیس سے مقابلے میں 4 زخمی سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ پیر آباد، بوٹ بیسن، لیاقت آباد پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ۔ شہر قائد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جرائم پیشہ ناسی کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بوٹ بیسن تھانے کی حدود میں چائنا پورٹ کے قریب پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں 2 ملزمان نور ولی اور عبد الرحمان زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد ہوا۔ بن قاسم پولیس نے مہران ہائی وے کے قریب مقابلے کے دوران ملزم ذوالفقار کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ ابراہیم حیدری پولیس نے فائرنگ کے تبادلے میں ملزم فہد کو گرفتار کر کے اسلحہ اور نقدی برآمد کر لی۔ رات گئے پیر آباد، بوٹ بیسن اور لیاقت آباد پولیس نے جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی موجودگی کی اطلاع پر بھاری نفری کے ہمراہ سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران علاقوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے رہائشیوں کے کوائف کی جانچ پڑتال بھی کی گئی۔ پولیس نے تینوں مقامات سے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ سندھ رینجرز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کراچی کے علاقے ڈاکس کالونی کے ماڑی میں کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحہ اور منشیات فروشی، ڈکیتی اور چھینا چھپٹی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم اسماعیل ولد حضرت گل کو گرفتار کر لیا۔ رینجرز کے مطابق ملزم کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئی ہے، جن میں شامل ہیں ملزمان سے 4 عدد 30 بور پسٹل، 2 عدد کھلے ہوئے 30 بور اور 9mm پسٹل، 11 مختلف میگزین، اسلحہ پارٹس، 160 راؤنڈ ایمونیشن، 760 گرام حشیش، 998 گرام آئس، 82 گرام ہیروئن، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی ہے۔ تحقیقات کے دوران ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت، ڈکیتیاں، چھینا چھپٹی اور منشیات فروشی میں ملوث رہا ہے۔ رینجرز کے مطابق برآمد شدہ اسلحے میں سے ایک پسٹل ایک قتل کی واردات میں بھی استعمال ہوا تھا، جبکہ ملزم کا بھتیجا بھی ایک کیس میں مقرر ہے۔
ملزم نے بتایا کہ وہ دورہ آدم خیل سے اسلحے لا کر کراچی میں فروخت کرتا تھا اور وہ اس سے قبل بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ رینجرز نے ملزم کو اسلحہ اور ایمونیشن سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ صدر زرداری کے کراچی کے دورے کے دوران مختلف سیاسی سماجی شخصیات سے ملاقات متوقع۔ صدر زرداری کے دورے کا مقصد مختلف امور پر تبادلہ خیال، شہری اور سیاسی حلقوں سے رابطہ قائم کرنا بتایا گیا۔ دورے کے دوران اہم ملاقاتوں اور مشاورت کے سیشنز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو چینی ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کا استعمال بھی ضروری ہے، مگر اس کا زیادہ استعمال ہماری زندگیوں میں مشکلات بھی بڑھا سکتا ہے۔ ہمیں روزانہ کتنی چینی استعمال کرنی چاہیے، جانتے ہیں ثاقب خانزادہ کی اس رپورٹ میں۔ چینی انسانی جسم کے لیے توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال صحت کے مسائل کا بھی باعث بنتا ہے۔ زیادہ میٹھا موٹاپے، ذیابطیس، دانتوں کی خرابی اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے لیے روزانہ کی خوراک میں چینی کی قابل قبول مقدار کو جاننا صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ عالمی صحت کی تنظیم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے روزانہ شوگر کی مقدار کے لیے رہنما اصول قائم کیے ہیں۔ صحت کی تنظیمیں خواتین اور بچوں کے لیے روزانہ 25 گرام یعنی 6 چائے کے چمچ اور مردوں کے لیے 36 گرام یعنی 9 چائے کے چمچ تک چینی کی مقدار استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ اس مقدار کے حوالے سے بچوں کی عمر اور کیلوریز کی ضرورت کو مد نظر رکھا جائے۔ ماہرین کے مطابق اس مقدار میں پھلوں، سبزیوں یا دودھ کی مصنوعات میں چینی کی قدرتی مقدار کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ چینی فطرتی طور پر خراب نہیں ہے، لیکن طویل مدتی صحت کے مسائل سے بچنے کے لیے اس کا استعمال مناسب رکھنا ضروری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ثاقب خانزادہ، NTA نیوز، کراچی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، سعودی ولی عہد آج امریکہ پہنچ رہے ہیں، ہم سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کریں گے۔ اس حوالے سے غیر ملکی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا، سعودی عرب امریکہ سے 48 طیارے خریدنا چاہتا ہے، جن کی مالیت کئی ارب ڈالر ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد کے استقبال کے لیے غیر معمولی تیاریاں جاری۔ امریکی صدر سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات میں دفاع، AI اور سویلین نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ہوگی۔ سعودی عرب امریکہ سے باضابطہ سیکیورٹی سمانا چاہتا ہے۔ امریکی صدر مئی میں دورہ سعودی عرب کے دوران کیے گئے 600 ارب ڈالر کے سعودی سرمایہ کاری کے وعدے پورے کرنے کی کوشش میں ہے۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی۔ امریکی صدر نے جرائم کا گڑھ بننے والے شہروں میں فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھی ٹاسک فورس بنا رہے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فرانس کے ساتھ اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس معاہدے کے تحت یوکرین آئندہ 10 برسوں میں فرانس سے 100 رافیل جنگی طیارے، ڈرونز، ریڈارز، ایئر ڈیفنس سسٹم، اسمارٹ گائیڈڈ بم اور دیگر عسکری ساز و سامان خریدے گا۔ صدر زیلنسکی نے پیرس میں فرانسیسی صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاہدے کو تاریخی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے یوکرین کی طویل المدت سیکیورٹی مزید مضبوط ہوگی۔ اس موقع پر فرانسیسی صدر میکرون نے معاہدے کو دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات میں ایک نئے مرحلے کا آغاز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے میں ڈرون، انٹرسیپٹر، گائیڈڈ میزائل اور جدید فضائی دفاعی نظام شامل ہیں، جن کی پہلی کھیپ کی ترسیل اگلے 3 برسوں میں شروع ہو جائے گی۔ ایران نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت ایران کے درمیان سفری قواعد میں بڑی تبدیلی۔ ایران نے بھارتی شہریوں کے لیے دی جانے والی ون وے ویزا فری انٹری بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ اقدام ایسے متعدد واقعات سامنے آنے کے بعد کیا گیا جب بھارتی شہریوں کو ملازمت کے جھوٹے وعدوں یا دوسرے ممالک تک آگے لے جانے ڈنکی کے بہانے ایران بلایا گیا اور ایران پہنچنے پر ان میں سے کئی افراد کو اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایسی شکایت سامنے آنے کے بعد ایرانی حکومت نے عام بھارتی پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کے لیے دستیاب ویزا چھوٹ کی سہولت 22 نومبر میں سے معطل کر دی۔ بھارتی وزارت خارجہ کا دعویٰ ہے ایرانی حکومت نے اقدام جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے سہولت کے مزید غلط استعمال کے لیے روکنے کے لیے کیا۔ 22 نومبر سے عام بھارتی پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کو ایران میں داخل ہونے یا وہاں سے گزر کر تیسرے ملک جانے کے لیے پہلے سے ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ دبئی ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کی دھوم، پاکستانی اور اماراتی طیاروں کی مشترکہ پرواز نے شرکاء کے دل جیت لیے۔
पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तैयारे डिस्प्ले एरिया में एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े रहे। फजा मुसलसल रंगारंग करतबों से गूंजती रही। शुरका ने ऊंची परवाज़ों, तेज़ रफ्तारी के मुजाहरों और फॉर्मेट में की गई फ़ज़ाई मुजाहरे को बेहद सराहा। रवां माह मई के मार्के में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की कामयाबी को दुबई एयर शो में भी महसूस किया गया। मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की शुरका सब्ज़ हिलाली परचम से सजे पाकिस्तानी तैयारों को देखकर खूब तस्वीर बनवाते हुए नजर आए। 5 रोज़ा एयर शो 25 नवंबर तक जारी रहेगा। भारतीय फिजाइये को एक बार फिर आलमी सतह पर जगह साई। दुबई एयर शो में भारतीय LCA तिजाज का ऑयल लीक हो गया, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा गया भारतीय फिजाइये के एहलकार तिजाज से लीक ऑयल को शॉपिंग बैग्स में भरते हुए रहे। तैयारे से तेल लीक होने पर भारतीय फिजाइया टेक्नीशियंस को बैग लगाकर रिसाव रोकना पड़ा। मल्टी रोल फाइटर जहाज तिजाज को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा था। सोशल मीडिया पर बाज़ सार्फिन ने लिखा, भारत का जंगी तैयारा शॉपिंग बैग्स के सहारे पर खड़ा है। बैनुल अक़वामी फोरम पर भारतीय जहाज की नाक़िस क्वालिटी बेनकाब हो गई। मुल्क भर में स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। शहर कायद भी स्मोक की लपेट में। कराची का मौसम भी बदलने लगा। दिन में हल्की गर्मी और रात को खुनकी का एहसास है। मौसम का मज़ीद हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब खानज़ादा से। जी साकिब। जी बिल्कुल, मुल्क भर में स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी बदस्तूर जारी है। शहर कायद की फ़िज़ा भी खासा ख़राब देखने में आ रही है। शहर कायद में रात गैर से गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर का फ़िज़ाई मेयर खासा ख़राब देखने में आ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त शहर कायद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 126% बताया जा रहा है। और अगर हम आलूदा तरीन शहरों की बात करें तो इस वक्त लाहौर दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो हवा में नमी का तनासुब 46% है और 3 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब शहर का फ़िज़ाई मेयर खासा ख़राब देखने में आ रहा है। माहिरीन ने इंतबाह जारी किया है कि बच्चे, बूढ़े, सांस और दिल के मरीज़ ख़ास तौर पर एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने की सूरत में N95 एंटी स्मोक मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर कायद में जो मौसम है वो गर्म और मरतूब के साथ साथ रात की औकात में हल्की खुनकी और ठंडे हवाएं चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी शुक्रिया साकिब। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि चंद इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम पेशावर, बलाई इस्लाम में मौसम सर्द और जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, डेरा इस्माइल खान में रात और सुबह के वक्त धुंध छाए रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। कोयटा में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और अब बात कर लें कुछ खेल की। 3 मुल्की T20 ट्राई नेशन सीरीज़ की ट्रॉफी की शानदार रोनुमाई कर दी गई। सीरीज़ का पहला मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी हौसला अफजा है और ये सीरीज़ T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। शायकीन क्रिकेट को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। सलमान अली आगा का कहना था कि T20 में किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते, सीरीज़ में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। नॉर्वे ने फुटबॉल की दुनिया में तारीख रकम करते हुए 28 बरस बाद फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया। मिलान में होने वाले अहम क्वालिफाइंग मैच में नॉर्वे ने मेजबान इटली को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर शानदार अंदाज में टूर्नामेंट का टिकट कटवाया। मैच के इब्तिदाई लम्हात में इटली ने रवायती अंदाज में जारहना खेल पेश किया और 1 गोल की बढ़तरी हासिल की। ताहम दूसरे हाफ में नॉर्वे ने मैच का नक्शा यकसर बदल दिया। एंटोनियो नोसा और एर्लिंग हॉलैंड ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मुसलसल हमले किए, जिसके नतीजे में नॉर्वे ने 4 गोल स्कोर करके मैच पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। नॉर्वे की इस तारीखी कामयाबी के बाद मुल्क भर में शायकीन ने जबरदस्त जश्न मनाया, जबकि मैच को देखने के लिए नॉर्वे के शहजादा, शहजादी और हजारों शायकीन मिलान के स्टेडियम में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का भरपूर हौसला बढ़ाया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।